أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان کے اثرات۔ یہ ایسا دورانیہ ہے جس دورانیہ کے اندر اللہ رب العزت مسلمان کی بہت سے پہلوؤں کی جانب سے تربیت کی جاتی ہے، بے شمار اس کے دنیا میں بھی فوائد نظر آتے ہیں، باطنی بھی فوائد ہیں، اور جو اجر کے اعتبار سے ہیں تو وہ تو بے مثال ہے۔ اس دورانی میں جو چیز سیکھتا ہے مسلمان ایک پورے مہینے کے اندر، ایک بات تو یہ کہ وہ اخلاص کی ٹریننگ کرتا ہے، خلوص کی ٹریننگ حاصل کرتا ہے، کیونکہ روزے کا تعلق باطن سے ہے اور اس کا اور اللہ کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے، صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ عبادت خلوص سکھا دیتی ہے۔ دن میں کئی مرتبہ مواقع آتے ہیں لیکن وہ خالصتاً نیت رکھتے ہوئے کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ مہینہ مواسات کا ہے، ہمدردی کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا ہے، اور پورے مہینے کے اندر انسان کا ارادہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پورے مہینے میں ارادے کی مضبوطی بہت اچھے طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ پیاس لگتی ہے، پیاس اس کو اس چیز پر ابھارتی ہے، پانی پی لو، لیکن اس کا ارادہ آڑے آتا ہے، اس کی نیت آڑے آتی ہے، بار بار گلا خشک ہوتا ہے، بار بار بھوک لگتی ہے، بار بار اس کا دل کرتا ہے، لیکن ارادہ آگے آڑ بن جاتا ہے، دیوار بن جاتا ہے، نیت اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ پورا مہینہ یہ ٹریننگ کرتا رہتا ہے۔ انسان کے جسم پر یا تو یہ کھانے پینے کی چیزیں سوار ہوتی ہیں، یا سستی سوار ہوتی ہے، یا جنسی طاقت سوار ہوتی ہے، تینوں چیزوں سے روکتی ہے۔ اور انسان اس چیز کی بھی ٹریننگ لیتا ہے کہ ابھی دل کرتا ہے سوئے رہیں۔ جو صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے اٹھتے تھے، ان کو 3 بجے اٹھنا پڑتا ہے، ان کو 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے۔ روزانہ یہ ٹریننگ حاصل ہوتی ہے کہ اب دل کرتا ہے سوئے رہیں، لیکن ارادہ اٹھا دیتا ہے، نیت اٹھا دیتی ہے، اور یہ پورا مہینہ یہ ایک روٹین چلتی ہے، اور اللہ اس کو ارادے کی مضبوطی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں بہت سارے جو فائدے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ پورے ماحول کے اندر
قرآن کی تلاوت سے ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. قرآن کی تلاوت سے جو اس مہینے میں روحانیت ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسے بھی ہو سکتا تھا، یعنی کہ 30 دن روزے پورے کرنے ہیں یا 29 پورے کرنے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ آفر بھی دی جا سکتی تھی کہ پورے سال کے اندر آپ یہ 29 اور 30 دن پورے کر لیں. نہیں، یہ ایک ہی دفعہ اس لیے دیے ہیں تاکہ پورا ماحول بن جائے. دیکھتے ہیں کہ جب جنگ لگتی ہے، جنگ کس کے خلاف لگتی ہے؟ ظلم کے خلاف لگتی ہے. جنگ کس کے خلاف ہوتی ہے؟ زیادتی کے خلاف ہوتی ہے. جنگ کس کے؟ ناانصافی کے خلاف ہوتی ہے. اور جب جنگ لگتی ہے، اگر اس جنگ میں جو حق پہ فوج ہے، اس فوج کی طرف سے ایک ایک سپاہی آئے گا، چاہے جتنا مرضی بہادر ہو، وہ سارے فوجیوں کا زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ایک ایک کر کے سب کو شہید کروا لے گی. لیکن جب وہی فوج یک بارگی آتی ہے، ایک ہی مرتبہ آتی ہے، پھر وہ بھرپور مقابلہ کرتی ہے. ایک ماحول بن جاتا ہے، جنگ کا میدان بن جاتا ہے. اسی طرح 11 مہینوں میں جو برائیاں اتنی ہو چکی ہوتی ہیں، ظلم اتنا ہو چکا ہوتا ہے، ظلم کی اندھیر اتنے ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس جنگ کے خلاف لڑنے کے لیے اللہ نے پورے مہینے کو ایک دن نہیں، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، کہ مسلسل اس کے خلاف موقع ملے اور پورا ماحول بن جائے. اور ماحول ہے، ایک دن اگر کسی نے روزے اسی طرح رکھنے ہوتے، کسی نے روزہ رکھا اور اگر کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، کوئی ماحول اس طرح کا ہے، تو اس کو کیا پتا تھا کہ روزہ اس نے رکھا ہے. اب رمضان ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ ممکن ہے اس کا روزہ ہو، بھائی اس کے ساتھ کوئی برا بلا نہیں کہنا، برا نہیں بولنا. انی صائم، میں روزے سے ہوں. لہذا پورا ایک اللہ رب العزت نے ماحول دیا ہے، اور یہی ماحول ہے. اس ماحول میں جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ 11 مہینوں میں اس قدر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شہر رمضان الذی، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں نزول کا مہینہ ہے. اور اس رمضان کے اندر آپ گھروں میں دیکھیں، مساجد میں دیکھیں، مدارس میں دیکھیں، اور عام جگہوں پہ دیکھیں، دکانوں پہ دیکھیں، ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ کرتے ہیں. اور اگر یہ رمضان نہ ہوتا تو شاید دنیا میں اس قدر مضبوط حافظے والے اور مضبوط یاد رکھنے والے حافظ قرآن بھی نہ ملتے. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ اس مہینے میں جو حفاظ کرام ہے، قرہ حضرات ہیں، وہ اس مہینے میں پوری منزل کو یاد کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں 2 مرتبہ دور کیا تھا، اس لیے کم از کم 2 مرتبہ تو رمضان کے اندر قرآن مجید پڑھنا چاہیے. آخری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا ہے. تو لہذا یہ ایک قرآن کا مہینہ ہے، اور دلوں کے زنگ اللہ اتار دیتا ہے اس مہینے سے. اس قرآن کی تلاوت سے روحانیت، فضا ہی روحانیت والی ہے. ہر طرف سے آپ کو قرآن کی تلاوت کی مساجد میں آوازیں آئے گی. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس قرآن مجید کے ساتھ رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کی بدولت قرآن سے جڑنے کا موقع دیا ہے، اور اس مہینے کی بدولت بے شمار لوگ قرآن کی طرف آ جاتے ہیں اور قرآن کی فضا بن جاتی. ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعیت ہے، یہ پوری کی پوری اجتماعیت ہے. آپ دیکھیں کہ سحری اور افطاری کا وقت 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں دنیا میں. کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا گروہ ہو دنیا میں کہ جو اس قدر اجتماعیت کے ساتھ ایک ہی وقت میں نوالہ اٹھاتا ہو، کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں. اللہ اکبر کی آواز سے وہ افطاری کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے. یہ اجتماعیت ہے، اور کسی مذہب میں یہ سسٹم موجود نہیں ہے کہ ایک ہی آواز میں لوگ بیٹھے ہیں. یعنی کہ اگر 2.25 ارب میں سے 50 کروڑ نہیں بھی روزے رکھتے، چلیں 75 کروڑ نہیں بھی روزے رکھتے، تو باقی 1 ارب مسلمان تو کم از کم بیک وقت افطاری کرتے ہیں. اور بیک وقت جو ہے ان کا سسٹم، اگرچہ اپنے اپنے علاقے کا وہ وقت کا تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ سسٹم کے تحت ایک ہی وقت میں کرتے چلے جا رہے ہیں.
اور ایک ہی وقت میں سحری کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت رکھ دی ہے میری امت کے لیے, اس سحری کیا کرو, اس میں بہت برکت ہے. سحری کا وقت بھی ایسا ہی بابرکت ہے کہ کوئی اس وقت پہلے نہیں اٹھتا تھا, اگر اٹھتا تھا تو چولہے بند ہوتے تھے, لیکن یہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ پورے مسلمانوں کے ماحول کے اندر اللہ نے ایک اجتماعی سسٹم دیا ہے. گھر کے اندر بھی اگر کوئی سسٹم تھا تو اکیلے کوئی ناشتہ کر رہا ہے, کوئی شام کا کھانا کر رہا ہے, کوئی دوپہر کا کر رہا ہے, لیکن گھروں کے اندر بھی سارے اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں. گھر سے لے کر معاشرے تک سارے اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ہے, ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے, اور مکمل ماں جو ہے ایک روحانیت کی فضا بن جاتی. اور ایک بات جو سب سے اہم اس میں سکھائی جاتی وہ وقت کی پابندی ہے کہ سب کی نظریں اور سب کے کان اذان کی طرف ہیں. گویا یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح افطاری کے وقت آپ کے کان اذان کی طرف لگے ہیں, 11 مہینے اسی طرح لگے رہنے چاہیے. جس طرح آپ بڑے توجہ کسی بچے کو بھی نہیں بولنے دیتے, نہ خاموش, آواز کہیں ٹائم نہ اوپر ہو جائے. یہ کبھی ماحول 11 مہینے میں ہوا ہے؟ 5 نمازوں میں کبھی ہوا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے پورا مہینہ, 29-30 دن کان لگائے رکھتے ہیں کہ 30 دنوں کے کان کے بعد لگانے کے بعد آپ کو یہ سیکھ جانا چاہیے کہ ہر اذان کے ساتھ ایسے ہی آپ کی کوشش ہونی چاہیے, آپ کی توجہ اسی طرح ہونی چاہیے, اور آپ کی پوری بھرپور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اذان سن کر اس کا جواب بھی دینا ہے اور اس کے بدلے میں نماز کے لیے بھی حاضر ہو جانا ہے. وقت کی پابندی. دوسرے کہ ہمارے ہاں نہ شادی کا کوئی سسٹم ہے, نہ کوئی عام کسی تقریب کا کوئی سسٹم ہے, کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے. رمضان مبارک آپ کو سکھاتا ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے, وقت کی پابندی کیا ہے. 1 منٹ اوپر نہیں کرنا, جلدی نہیں کرنا, یعنی پورا ایک سسٹم دیا ہے کہ اس وقت میں آپ نے اور کھانا پینا بند کر دیا تو بند ہے, اب کھول لیا ہے تو اب سارے کھا سکتے ہیں. یہ سسٹم دیا ہے کہ وقت کی اہمیت کتنی ہے, وقت کی پابندی کا کتنا اہم رول ہے انسان کی زندگی میں. یہ بھی ٹریننگ دی جاتی ہے, یہ معاشرتی فائدہ ہے. اسی طرح تیسری بات کہ جو جتنا مرضی کنجوس ہو, بخیل ہو, شریعت نے اس کو یہ بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے, فیاضی کا مہینہ ہے, خرچ کرنے کا مہینہ. خرچ کرو, خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح سارا کچھ جو ہے اڑا دیتے تھے, اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. یہ ترغیب دلائی ہے. لیکن یہ پوری 29 اور 30 دن کی ترغیب کے بعد بھی اگر کوئی بخیل بڑا ہی کامیاب ہے اور اس نے نہیں کوئی پیسہ خرچ کیا تو شریعت نے کہا اب فطرانہ تو ضرور دینا ہی دینا ہے, فرض کر دیا ہے, اب دینا ہی پڑے گا. یعنی فرض پہلے ترغیب دلائی ہے, پھر فرض کر دیا ہے کہ یہ فطرانہ دینا ہے. اور یہ جو پورا مہینہ ہے, اس مہینے میں خرچ کرو, ایک دوسرے پر خرچ کرو, کیونکہ بندہ جب خود فیل کرتا ہے کہ اتنی بھوک لگتی ہے, اتنی جتنا مرضی مالدار ہو, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنی شدت ہے بھوک میں اور پیاس میں اتنی شدت, اس کو پانی کی نعمت کا بھی احساس ہوتا ہے, اور ان لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے جن کے پاس پانی نہیں ہے, جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جو غربت کی جو عام لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ان کی کیا حالت ہوگی, ان کی کیفیت کیا ہوگی. ان لوگوں کو یہ بابر کرایا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس مہینے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی, اور لوگوں نے پھر عام طور پہ زکوٰۃ بھی اس مہینے کو یعنی اس مہینے میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گویا پورا مہینہ یہ خرچ کرنے کا ہے. اور اس مہینے میں یعنی کہ جو لوگ زیادہ کمانے والے ہیں, جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے, ان کو یہ بھی ایک ترغیب مل جاتی ہے کہ وہ پورے اپنے مال کا حساب کر لیتے ہیں. بے شمار ایسے کاروباری لوگ ہیں وہ پورا سال ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا مال آیا کتنا نہیں آیا, لیکن جب زکوٰۃ دینی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس کیا اساساجات ہیں, اور اس کا پورا اس کو پتہ چل جاتا ہے. اور پھر اس مہینے میں پیسے کی گردش بڑھ جاتی ہے. اور یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کے اصولوں میں بڑا اہم اصول ہے کہ پیسہ جو کوئی بھی چیز ہے تو ذخیرہ نہیں ہونی چاہیے. پیسہ اگر آپ نے چھپا کے رکھ لیا ہے, بند پڑا ہے, وہ گردش میں نہیں تو کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی. پورا پیسہ جب گردش میں آتا ہے تو خوشحالی آتی ہے. تو یہ گردش بڑھ جاتی ہے, کاروبار بڑھ جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں عام دنوں میں میسر نہیں ہوتی, رمضان میں میسر ہوتی ہیں. کھجوریں ہم رمضان کے علاوہ اتنی نہیں کھاتے جتنی کہ رمضان میں کھاتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی, جبکہ ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے.
یعنی رمضان جس دن یکم تاریخ تھی، میں نے جڑا والے ایک جگہ پہ میں گیا، راستے میں رکا تو فروٹ خریدا، تو میں نے اس نے وہ فروٹ کافی مہنگا دیا. میں نے کہا بھائی اتنا مہنگا تو نہیں ہے یہ روٹین میں. کہتے شکر کریں مل گیا ہے، آج منڈی سے مل ہی رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے انہوں نے روکا تھا کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں ہم مہنگا کر کے دیں گے. یعنی ہمارے ہاں سسٹم یہ بھی ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں مذہب اپنے اپنے مذہب والے، وہ اپنے جب کوئی ان کے تہوار آتے ہیں وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں روک کے رکھتے ہیں کہ رمضان میں مہنگی کر کے دیں گے، الگ بات ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ ہے کہ اس میں کاروبار بڑھ جاتے ہیں، اس میں بے شمار ایسی، اور عید کے موقع پر جو ایک عید کا تہوار آتا ہے اس میں کتنی ہی ایسی چیزیں کا اگر آپ حساب لگائیں گے تو انسان کے کاروبار کے اندر کتنا اضافہ ہوتا ہے. عمومی طور پہ قومی طور پر جو ہے اس کی بڑھوتری ہوتی ہے. اسی طرح برائی کم ہوتی ہے. کتنے ہی لوگ عام جو ہیں رمضان کے علاوہ کتنی گالیاں نکالتے ہیں، کتنا برا بھلا بولتے ہیں، کتنا مندہ بول جاتے ہیں. لیکن رمضان کے اندر اگر کوئی بولے بھی تو دوسرے کہتے شرم کر یار کوئی رمضان ہے، وہ روک دیتے ہیں. یا خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کو جواب نہ دو، اسے کہیں گے صائم میں روزے سے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ کتنی ہی ایسے آپ رپورٹس پڑھ کے دیکھ لیں کہ رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کے اندر برائی کم ہو جاتی ہے، فحاشی کم ہو جاتی ہے، نسبتاً فرق پڑ جاتا ہے، اور اس ماحول کے اندر فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کی عمریں بہت زیادہ کی، پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن امت محمدیہ کی اوسطاً جو ہے وہ 60 سے 70 برس ہے. لیکن اس اتنی عمر میں نیکیاں زیادہ نہیں ہو سکتی تھیں. اللہ نے رمضان المبارک میں 1000 مہینے والا پیکج دیا ہے. اب چاہیے تو یہ کہ 1000 مہینے اگر آپ ایک رات کی عبادت کرتے ہیں تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے ان 60 سالوں کے اندر. اور یہ پیکج کتنی سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ 60 سالوں میں ایک مرتبہ ملتا ہے. تو ہم کتنی مرتبہ اس پیکج کو اویل کر سکتے ہیں عام روٹین میں؟ اگر 60 یعنی کہ بالغ ہونے کے بعد اگر 15 16 17 سال کے بعد بندہ بالغ ہوتا ہے تو وہ 60 سال کے حساب سے 48 50 مرتبہ جو ہے وہ یہ پیکج اویل کر سکتا ہے. یعنی کتنے بنتے ہیں؟ آپ حساب لگائیں، حساب آپ کا کام کرنا چھوڑ دے گا. اتنی مرتبہ آپ کو یہ پیکج ملتے ہیں اگر آپ ہر رات تاکہ رات میں عبادت کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بدلے میں آپ دوسری مقابلے میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا گناہ نہیں بتایا، کوئی ایسی برائی نہیں بتائی اگر تم یہ برائی کرو گے تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر یہ برائی ہوگی. ایسی کوئی برائی نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نیکیوں کا موقع اتنا عظیم ہے، برائی کا کوئی ایسا موقع نہیں. اور ہاں اگر کوئی انسان اس کے اندر ایک عمرہ کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ جو اس رمضان میں کرتا ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہ عمرہ کر لیتا ہے تو اس کو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگلی بات اس سے بھی اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمرہ کرتا ہے اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا. کیا بات ہے، میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا. تو گویا اس کے اندر پیکج کا اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور وہ جو گنہگار ہیں 11 مہینے زیادتیوں میں گزارنے والے ہیں، اس مہینے میں کہیں تو کوئی ایک گھڑی آ سکتی ہے کہ وہ رب کے سامنے سربسجود ہو جائیں، ایک قطرہ آنسو کا بہا دیں، اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کوئی تو ہے، کوئی لمحہ تو ایسا ہو 24 گھنٹوں میں اور یہ 30 دنوں میں کوئی ایسی گھڑی تو ہو کہ کوئی بندہ جتنا مرضی گنہگار ہے وہ آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اللہ نے اس مہینے کے اندر ایک پیکج بھی دیا ہے. اور اسی طرح رمضان المبارک جو بھرپور طریقے سے گزار لیتا ہے اور اگلے سال بھی اس کو رمضان مل جاتا ہے، وہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتا، وہ کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا جو کبیرہ گناہ ہے، جو توبہ کے علاوہ معافی نہیں، جس کی اللہ رب العزت دوسرے رمضان اور اس رمضان کے درمیان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اور جو کبیرہ گناہ ہے اللہ کہتے ہیں آ جاؤ، یہ مہینہ تو ہے ہی معافی کا ہے، آ جاؤ. اللہ روز کہتے ہیں کہ میں افطاری کے وقت سب کو معاف کر دیتا ہوں، اور افطاری کے وقت کوئی دعا کر کے اپنے گناہ نہیں معاف کروا لیتا تو بدقسمت ہے. میں صبح روز آتا ہوں، آ کر آوازیں دیتا ہوں، میں آسمان دنیا پہ آ کر آوازیں دیتا ہوں، آ جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. اور اگر کوئی کبیرہ گناہ ہے تو وہ اس ذریعے سے معافی مانگ لو، باقی گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں.
اور روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ نے جنت کے اندر اسپیشل پروٹوکول رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک دروازہ پورا باب الریان کے نام سے صرف روزے داروں کے لیے رکھ دیا ہے۔ جو روزہ رکھے گا اللہ اس کے اندر سے اس کو داخل کرے گا اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ۔ اور اسی طرح جو اہم بات ہے جو اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، اللہ رب العزت نے یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ اس رمضان کے گزارنے کے بعد، اس کی بھرپور روحانیت لینے کے بعد انسان کے اندر فیلنگ ایسی ضرور آنی شروع ہو جاتی ہے، ایسا، کیونکہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک ہم لیتے ہیں نا سم کا، اگر آپ 6 مہینے استعمال نہیں کرتے تو آپ کی آؤٹ گوئنگ انکمنگ بند ہو جاتی ہے۔ آپ پہلے ایک بند کرتے ہیں پھر دوسرا، یعنی کہ آپ فون سن سکتے ہیں، کال نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ ریچارج کروائیں گے تو آپ کی وہ نیٹ ورک بحال ہو جاتا ہے۔ 11 مہینے بیلنس نہیں نا ڈلوایا اگر آپ نے نیکیوں کا، توبہ کا، اس مہینے میں بیلنس ڈلوا لیں اور آپ ریچارج کر لیں، آپ کا تقوی آپ کو مل جائے گا، آپ فیل کریں گے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ استوار ہو چکا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اب میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ کی طرف سے رپلائی آتا ہے، میں اللہ کو ایک میسج بھیجتا ہوں دل سے تو مجھے محسوس ہوتا ہے، جس طرح واٹس ایپ پہ ٹک ہو جاتی ہے، ڈبل ٹک ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ سینڈ ہو چکا ہے، وہاں بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ میری دعا اللہ تک پہنچ چکی ہے، یہ احساسات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ملتا ہے، میں نے بہت شارٹ کیا ہے، بے شمار ایسی باتیں ہیں، صرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، اتنا کچھ ملتا ہے۔ آپ بعض دفعہ جائیں نا کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جائیں، کسی دکان پہ جائیں اور کوئی چیز یہاں خریدنی ہو، کوئی سواری خریدنی ہو، آپ جائیں جا کر کہیں بھائی میں نے فلاں چیز اس طرح کی چاہیے تھی، وہ کہے گا اوہو اگر آپ کل آ جاتے نا تو بڑی سستی تھی، بڑے کمال کی تھی۔ آپ کہتے ہیں وہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، یہ آفر آ چکی ہے، یہ نہ ہو یہ گزر جائے اور آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، سیل ختم ہونے والی ہے۔ آج اتنے روزے گزر چکے ہیں، لمحہ بھی نہیں لگا، محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے، اور اسی طرح یہ رمضان گزر جائے گا۔ اتنا کچھ ملتا ہے، اور کون ایسے وہ لوگ ہیں جو ان کسی بھی فائدے کے اندر، ان سب بتائے ہوئے فائدوں کے اندر کسی کے اندر بھی فٹ نہیں ہوتے؟ وہی بدبخت ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان آتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ تو اس پر لعنت فرما، اللہ کے پیغمبر کی بھی اس پر آمین ہے، فرشتوں کی بھی آمین ہے، اللہ کی بھی آمین ہے، جو اس سے فائدہ نہیں، بدبخت ہے وہ جس نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا لی ہے۔ تو لہذا یہ نیکیوں کا موسم ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، یہ وقت گزر نہ جائے، پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اگر آپ کل آ جاتے، 29 رمضان کو آ جاتے، لیلۃ القدر کو آ جاتے اور طاق رات کو آ جاتے تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے۔ فائدہ اٹھائیے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔